الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اور میرے دینی بھائیوں، تعلیمی سال کی مناسبت سے یہ پہلا جمعہ ہے. جن طلباء کو اس مدرسے میں داخلہ لینا تھا وہ تقریباً داخلہ لے چکے ہیں، جامعہ کے احاطے میں آ چکے ہیں. میں ان تمام طلباء کو جامعہ کی طرف سے، اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو کارآمد بنائے، مفید بنائے. جو طلباء ہمارے سامنے ہیں وہ دو طرح کے ہیں. کچھ طلباء تو وہ ہیں، وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، جو خوشی خوشی دینی تعلیم کے حصول کے لیے، شرعی تعلیم کے حصول کے لیے مدرسے میں آئے اور انہوں نے داخلہ لیا. کچھ طلباء وہ ہیں جو خوشی خوشی تو نہیں آئے، لیکن اپنے سرپرستوں کے کہنے کی وجہ سے، والدین کے اصرار کی وجہ سے، دوست احباب اور بھائی بہنوں کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے مدرسے میں داخلہ لیا. ایک لحاظ سے ایک تقسیم اور بھی ہو سکتی ہے. کچھ طلباء وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فیملی کے اعتبار سے دینی شعور دیا ہے، وہ پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں. انہوں نے بخوشی مدرسے کی طرف رخ کیا کہ ہم شرعی علوم کو حاصل کریں. لیکن انہی کے مقابلے میں کچھ طلباء وہ بھی ہیں جنہوں نے غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، مال نہ ہونے کی وجہ سے مدرسے کا رخ کیا کہ چلو دینی تعلیم بھی حاصل کر لیں گے اور مدرسے میں کھانے پینے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. عموماً ہندوستان یا ہندوستان کے باہر جہاں بھی اس طرز کے مدارس ہیں، جو طرز ہمارے یہاں ہے، اس میں اسی دو قسم کے لوگ ہوا کرتے ہیں. یا تو خوشی سے آنے والے ہوتے ہیں یا زبردستی آنے والے ہوتے ہیں. اسی طرح یا تو وہ مالدار ہوتے ہیں، خوشحال گھرانے کے ہوتے ہیں، یا وہ غربت اور پریشانی کی وجہ سے آتے ہیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اسکول کی تعلیم اور کنوینٹ کی تعلیم کی فیس دے سکیں. ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر سکیں. ان کے گھر والوں نے مجبوراً پریشانی کی وجہ سے مدرسے میں ڈال دیا یا داخلہ کرا دیا. یقیناً میرے عزیز طلباء، دونوں قسم کے لوگ، آپ مجبوراً آئے ہوں یا خوشی خوشی آئے ہوں، آپ خوشحال گھرانے سے آئے ہوں یا آپ غریب گھرانے سے آئے ہوں، دونوں قسم کے افراد قابل مبارکباد ہیں. قابل مبارکباد اس لحاظ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے جس کام کے متعلق اتنی خوشخبریاں ہیں کہ دوسرے کاموں میں اتنی خوشخبریاں نہیں ہیں. شرعی علوم کے حاصل کرنے میں، اس کے لیے تن من دھن لگا دینے میں، اس کے لیے وقت دینے میں اتنی خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں کہ شرعی علوم کو چھوڑ کر دوسرے علوم جو انسان کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ان علوم کی اتنی فضیلتیں نہیں ہیں. کسی علم کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیے کرتے ہیں. یہ استقبال کے لیے ہے. فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، کسی بھی علم والے کے لیے نہیں ہے.
سوائے شرعی علوم اور اس علم کے واسطے یا اس علم کے حاصل کرنے والوں کے واسطے جو علم نبی کے ذریعے آیا ہے۔ کسی بھی علم کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اس علم کے بارے میں ہے جو علم وحی کے ذریعے آیا ہے، اور جس علم کو انبیاء کرام لے کے آتے رہے ہیں، یہ وہ علم ہے جو بندوں کو رب سے متعارف کراتا ہے، یہ وہ علم ہے جو بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، یہ وہ علم ہے جو بندوں کو اللہ کی مرضیات سے واقف کراتا ہے، یہ وہ علم ہے جو بندوں کو اللہ کی منہیات بتاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو بتاتا ہے کہ دیکھو جنت کا راستہ یہ ہوگا اور جہنم کا راستہ یہ ہوگا، یہ وہ علم ہے جو بتاتا ہے کہ دیکھو انبیاء اور رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ تھا، انبیاء اور رسول اس وجہ سے بھیجے گئے تھے، اور شیاطین کی تعلیم یہ ہے، یہ وہ علم ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق بتاتا ہے۔ دنیا میں سینکڑوں علم ہیں اور وہ سب علم کو حاصل کرنا ضروری بھی ہے۔ جس طرح ہمارے سماج میں اچھے علماء کا ہونا ضروری ہے، اچھے مفتیان کرام کا ہونا ضروری ہے، اچھے قراء کا ہونا ضروری ہے، اچھے حفاظ و کرام کا ہونا ضروری ہے، ہمارے سماج کے لیے اگر کسی سماج میں کوئی اچھا مفتی نہ ہو تو پورے سماج والے گنہگار ہوں گے۔ اچھا مفتی ہونا، اچھا عالم ہونا، اچھا قاری ہونا، اسی طرح اچھا شرعی علوم کا ماہر ہونا، جانکار ہونا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اسی طرح مسلم سماج میں اچھے ڈاکٹر کا ہونا بھی ضروری ہے، اچھے انجینئر کا ہونا بھی ضروری ہے، اچھے کاشتکار کا ہونا بھی ضروری ہے، اچھے اسکول کے معلمین کا ہونا بھی ضروری ہے، وہ بھی فرض کفایہ ہے، لیکن مرتبے میں فرق ہے، درجے میں فرق ہے۔ ایک آدمی وہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے اور ایک آدمی وہ جو سڑکوں کی صفائی کرتا ہے، اگر دونوں صفائی کرنے والے اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی نبھاتے ہیں اور دونوں صفائی کرنے والے صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، یقیناً آپ کی عقل یہ کہے گی کہ مسجد کی صفائی کرنے والوں کا درجہ بڑا ہوگا، فضیلت بڑی ہوگی۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، وہ کسی کے گھر سے چوری کرتا ہے، اور ایک آدمی کوئی قیمتی شے مسجد سے چوری کرتا ہے۔ ایک آدمی العیاذ باللہ مسجد میں زنا کرتا ہے اور ایک آدمی مسجد کے باہر زنا کرتا ہے۔ ایک آدمی سڑک پر ناپاک چل رہا ہے، اس پر نہانا ضروری ہے، اور ایک آدمی مسجد میں ناپاک بیٹھا ہوا ہے، یقیناً رب موازنہ کیجئے دونوں کے گناہ میں اور دونوں کے ثواب میں فرق ہوگا۔ مسجد میں کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے، ان کی فضیلت بڑھ جائے گی، مسجد میں برے کام کرنے والے ان کا گناہ بڑھ جائے گا، اور یہ نعمت ہے اللہ کی جانب سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جسے چاہے نبی کا وارث بنا دے اور دینی ضرورتوں کو حل کرنے والا بنا دے، اور اللہ کسی کو چاہے دنیاوی ضرورتوں کا حل کرنے والا بنا دے۔ سماج کے لیے دونوں کام ضروری ہیں، لیکن درجے کے لحاظ سے دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کرام کا جو درجہ ہے وہ کسی عام انسان کا درجہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا جو درجہ ہے عام انسانوں کا درجہ نہیں ہو سکتا، اور انبیاء کرام میں بھی آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ افضل الانبیاء ہے، افضل الرسل ہے، افضل البشر ہے، ان کے مرتبے کا کائنات کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا عزیز سلمہ، آپ خوشی سے آئے ہوں یا زبردستی بھیجے گئے ہوں، آپ خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں یا آپ غربت کی وجہ سے آئے ہوں، دونوں صورتوں میں آپ قابل مبارکباد ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ کے لیے آپ کا انتخاب فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو روایت میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی تھی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ ہدایت فرماتا ہے۔ آپ اور ہم دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے آئے ہیں، دین کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آئے ہیں، دین کی فہم و تفہیم کے لیے آئے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اب آپ یہاں تشریف لائیں، یقیناً آپ آئے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ خاکہ ہوگا۔ آپ جس مقصد کے لیے آئے، جس مشن کے لیے آئے، اس مشن کے لیے کچھ نہ کچھ ضروری باتیں ہوں گی۔ آپ کے ذہن میں بھی کچھ باتیں ہوں گی، ہمارے بھی ذہن میں کچھ باتیں ہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو دوستو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آنے کا مقصد متعین کرنا چاہیے۔ ہم یہاں کیوں آئے؟ ہم نے اس مدرسے میں داخلہ لیا ہے، کیوں داخلہ لیا ہے؟ کیا ہم شہر حیدرآباد گھومنے کے لیے آئے؟ کیا ہمارا کوئی دوست آ رہا تھا ہم اس وجہ سے یہاں آ گئے؟ یا ہمارا کوئی اور مقصد ہے کہ ہم اس علم کو حاصل کر کے خوب پیسے کمائیں گے؟ ہمارے والد صاحب ناظم محتمیم ہیں، ہم بھی فارغ ہو کر ناظم محتمیم بن جائیں گے، ہم بھی فارغ ہو کر کسی ادارے کے صدر اور سیکریٹری بن جائیں گے۔ آخر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کی تعیین ضروری ہے۔ اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا، ہمیں کوئی منصب مل جائے گا، ہم کسی ادارے کے صدر اور سیکریٹری ہو جائیں گے، تو یاد رکھنا کہ آپ کا آنا مفید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ ایسا علم جو اللہ کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، من تعلم علم مما یبتغى به وجہ اللہ لا يتعلم، وہ اس علم کو حاصل نہیں کرتا ہے مگر یہ کہ دنیاوی کسی فائدے کے لیے۔ فرمایا لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، قیامت کے دن ایسے آدمی کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ جنت کی خوشبو نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کی تشریح کی ہے، لیکن ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر آپ نے شرعی علوم کو دنیاوی مفادات کے لیے، عہد و منصب کے حصول کے لیے سیکھا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے آپ گنہگار ہوں گے۔ تو آپ کیوں یہاں آئے ہیں؟ کسی عہدے کے حصول کے لیے، کسی ادارے کے سرپرست اور صدر سیکریٹری بننے کے لیے، یا ایک اچھا عالم اور اچھا داعی بننے کے لیے، اچھا مفسر قرآن بننے کے لیے، اچھا حافظ بننے کے لیے، ایک اچھا مفتی بننے کے لیے آپ آئے کیوں ہیں؟ آپ کو اپنے مقصد کی تعیین کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے اپنے مقصد کی تعیین نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں اس آدمی سے بڑا ناکام کوئی نہیں ہوگا جو بغیر سوچے سمجھے راستے پر چل رہا ہے۔ آپ گھر سے نکل چکے، سڑک پر چل رہے، کہاں جانا ہے آپ کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کون نہیں ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کم عقل کسی بھی نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو دوستو میری پہلی بات یہ کہ آپ آئے کیوں ہیں؟ اپنے مقصد کو متعین کیجیے، اور مقصد کو متعین کرنے کے بعد اس کام میں لگ جائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم اور آپ جس راستے میں لگے ہوئے ہیں اس راستے کی ایک اہم چیز یہ ہے، ایک اہم بات یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے ہم کام نہیں کر رہے، تو پھر ہمیں دنیا میں تو کچھ چیزیں مل سکتی ہیں، آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ آخرت میں ملنے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ ہم یہ تعلیم اس وجہ سے حاصل کر رہے ہیں تاکہ نبوی مشن کو ہم آگے بڑھائیں، علماء کرام کے مشن کو آگے بڑھائیں، صحابہ کرام کے مشن کو آگے بڑھائیں، اولیاء کرام کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ انبیاء کرام کی بعثت کا جو مقصد ہوتا تھا، اب تو نبی کوئی نہیں آئے گا، خاتم الانبیاء والرسل آ چکے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک یہ دین رہنے والا ہے۔ آخر آئندہ آنے والے افراد کو دین کون سمجھائے گا، دین کون بچائے گا؟ تو ہم اس کام کے لیے تیار ہیں اور خالصتاً اللہ کے لیے تیار ہیں۔ اخلاص ہونا ضروری ہے۔
اخلاص نہیں ہے دنیا کی چیزیں مل سکتی ہیں، آخرت کی چیزیں نہیں مل سکتی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون کالا ہے کون گورا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون مالدار ہے اور کون غریب ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کون لمبا چڑنگا ہے اور کون پستاقد اور گڈا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون کس گھرانے اور فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو اس عمل میں اخلاص کتنا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دیکھا کرتا ہے۔ ہم نے تقسیم کر دیا ہے مال و دولت پہ، عہد و منصب پہ، اور ہم نے دنیا میں اسے ہی فضیلت دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فضیلت والی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری تعلیم میں، ہمارے پڑھنے لکھنے میں، ہماری درس و تدریس میں، خواہ آپ طلبہ عزیز ہوں، خواہ ہم اساتذہ کرام ہوں، خواہ مدرسے کے ملازمین ہوں، اگر اخلاص نہیں ہے تو دنیا کی چیزیں تو مل سکتی ہیں، اللہ کے نزدیک ہمارا یہ کہا جائے کہ ہماری جو دوڑ دھوپ ہے، ہماری چلت پھرت ہے، اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوگی۔ تو میری دوسری نصیحت آپ سے یہ کہ آپ اخلاص کو مد نظر رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے دوستو کہ آپ اپنے جوہر کو پہچانیں، آپ احساس کمتری مبتلا نہ ہو۔ آپ کا کوئی بھائی اگر اسکول میں پڑھتا ہے، کالج میں پڑھتا ہے اور آپ مدرسے میں آ گئے، آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ مدرسے میں پڑھنے والوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، انقلابی کارنامے انجام دیے کہ پورے ملک پر اس کارنامے کے احسانات ہیں۔ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہوں، یا مولانا رشید احمد گنگوئی ہوں، یا دور جدید میں قریب کے علماء میں حضرت مولانا منظور نعمانی ہوں، یا مولانا علیم یا ندوی ہوں، یا قاری صدیق علیہ الرحمہ ہوں، یا مولانا ابوالحق صاحب ہوں، یہ کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے، کس کالج کے پڑھے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے جوہر کو پہچانا اور ان کے احسانات پوری امت مسلمہ پر ہیں۔ کم از کم اتنا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری امت اسلامیہ ہندیہ پر ان کے احسانات ہیں، ہندوستان پر ان کے احسانات ہیں۔ تو ہمیں اپنے جوہر کو پہچاننا چاہیے، احساس کمتری مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نبی نہیں بن سکتے ہیں، ہم صحابی نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ہم بڑے سے بڑے عالم اور بڑی سے بڑی انقلابی شخصیت بن سکتے ہیں۔ آپ محنت کریں، اخلاص پیدا کریں، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے ٹارگٹ بنائیں اور اپنے آپ کو جوہر کو پہچانیے۔ دیکھیے اللہ کتنی ترقیات نصیب فرماتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے جوہر کو نہیں پہچانا، احساس کمتری میں آپ مبتلا رہے، تو پھر یقین جانیے پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہمیں حوصلہ رکھنا ہے۔ ہندوستان کے اس ماحول میں بھی اور اس ماحول کے علاوہ بھی اندر جو جذبہ ہوتا ہے، ہمارا جو جوہر ہے، ہماری جو ایمانی قوت ہے، اس ایمانی قوت کو ہمیں سامنے رکھتے ہوئے محنت کرتے رہنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ جب تک ہم اپنے جوہر کو نہیں پہچانیں گے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ کہیں گے ہم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے ہیں، ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہمارا فلاں بھائی اچھا کماتا ہے ہم اچھا کما ہی نہیں سکتے۔ آپ اگر اللہ کے لیے پڑھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں، یقین جانیے دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، دنیا آپ کی جوتیوں میں آئے گی۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا سے بھاگے گا دنیا اس کے قدموں میں آئے گی، اور میری ان گنہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، اگرچہ ایسی شخصیتیں کم ہوتی ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے حضرت مولانا علیمیہ ندوی علیہ الرحمہ کو دنیا کا بڑا سے بڑا جو ایوارڈ ہو سکتا تھا انہیں ملا، اور وہ رہنے والے ایک چھپر پوش گھر کے رہنے والے تھے، جہاں وہ رہتے تھے معمولی سا مکان تھا، لیکن انہوں نے اپنے جوہر کو پہچانا تھا، اخلاص کے ساتھ کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو ان کے قدردانی کی توفیق دی۔
دنیا کا بڑا ایوارڈ جو شاہ فیصل مانا جاتا ہے وہ ایوارڈ انہیں ملا مرنے سے چند سال 1-2 سال پہلے۔ دنیا کا بہت بڑا ایوارڈ جو برونائی کا ایوارڈ تھا، 1.25 کروڑ روپے کا ایوارڈ، وہاں نے لینے سے انکار کر دیا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، لیکن برونائی سے گورنمنٹ کا جہاز لکھنؤ کے اموسی ہوائی اڈے پہ اترتا ہے۔ کیوں؟ ایک عالم کو لینے کے لیے، ایک عالم کو لینے کے لیے جہاز آتا ہے، حکومت بھیج رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم اس عالم کو اپنے ملک میں ایوارڈ سے نوازیں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ علیمیہ جیسی شخصیت زمانوں میں صدیوں میں ایک ہوا کرتی ہے، لیکن کون جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کیا بن سکتا ہے؟ کسی کے پیشانی پہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے، آپ محنت کریں، ہو سکتا ہے آپ اپنے وقت کے قاسم نانوتوی بن سکتے ہیں، آپ رشید احمد گنگوئی بن سکتے ہیں، آپ اپنے وقت کے نہ جانے بڑی بڑی کون کون سی شخصیتیں بن سکتے ہیں۔ شرط یہ مقصد ہمارے سامنے ہو، شرط یہ اخلاص ہمارے سامنے ہو، اور شرط یہ کہ ہم اپنے جوہر کو پہچانیں کہ ہاں اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ چوتھی بات دوستو یہ ہے کہ بغیر محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، محنت کریں گے تب راستے کھلیں گے، محنت کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آئیں گی۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی تھے، انتقال کر گئے، مولانا رشید حسن صاحب، ان کی کتاب ہے احسن الفتاوی، انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ لوگ علماء کی آخری زندگی کو دیکھتے تو حسد کرتے ہیں، یہ عالم اتنے آرام میں ہیں، اتنے اچھے مقام میں ہیں، اتنی اچھی گاڑی پر چڑھتا ہے، علماء کی آخری زندگی کو دیکھتے حسد کرتے ہیں، لیکن جس نے علماء کی ابتدائی زندگی کو دیکھا ہے وہ حسد نہیں کرے گا۔ اس نے محنت کی ہے، اللہ کے لیے کام کیا ہے، تو اللہ نے اسے ترقی دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کتان کی ایک دستی ہے، کتان ایک اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے، کتان کی دستی ہے، رومال ہے، اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے اور کہہ رہے ہیں بخ بخ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا تیری قسمت ہے، کیا تیری قسمت ہے، تو کتان کا کپڑا ہاتھ میں لیا ہے اور تو اس سے ناک صاف کر رہا ہے۔ اے ابو ہریرہ اپنے اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ تم اصحاب صفہ میں سے ہوا کرتے تھے۔ جو لوگ مسجد نبوی کی زیارت کر چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجر مبارکہ ہے، روض اقدس جو ہے، اسی سے ملا ہوا ایک چبوترا ہے جو مسجد کے عام سطح سے تقریباً 1 بالش اونچی سطح ہے، ایک خاص رقبہ ہے، اسے کہتے صفہ چبوترا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے پڑھنے والے تھے، صفہ کے رہنے والے تھے۔ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ آج تیرے ہاتھ میں کتان کی دستی ہے اور اتنے اعلیٰ کپڑے سے تو اپنی ناک صاف کر رہا ہے۔ اے ابو ہریرہ اس وقت کو یاد کرو کہ تم اصحاب صفہ میں سے ہوا کرتے تھے اور تم بھوک کی وجہ سے منبر رسول اور حجر عائشہ کے درمیان بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ اے ابو ہریرہ اس وقت کو یاد کرو کہ تم بھوک کی وجہ سے حجر عائشہ اور منبر رسول کے درمیان بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، لوگ آتے تھے اور تیری گردن پر پاؤں رکھتے تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ کو فٹس کی بیماری ہو گئی ہے، مرگی ہو گئی، لوگ یہ سمجھتے تھے۔ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں کہتا ہوں مجھے مرگی نہیں تھی، مجھے فٹس کی بیماری نہیں تھی، بلکہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، لوگ کچھ اور سمجھا کرتے تھے۔ یہ کون ہے ابو ہریرہ؟ یہ وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے حدیث کی روایت کی۔ ہمارا رشتہ اسی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، ہمارا رشتہ اسی اصحاب صفہ سے ملتا ہے۔ اللہ نہ کرے
اللہ نہ کرے، 1000 بار کہتا ہوں کہ کبھی ایسے حالات ہیں ہمارے مدارس میں کہ بھوک کی وجہ سے ہمارا پریشان ہو جائیں، اللہ نہ کرے ایسے حالات آئیں، لیکن اگر خدا نخواستہ مقدر میں یہ بات ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہمارا رشتہ اس راوی حدیث سے جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے اور لوگ انہیں مرغی کی بیماری سمجھا کرتے تھے۔ ہمارا رشتہ ان اصحاب صفہ سے ہے جن کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ مدینے کے عام مسلمان، ترمذی کی روایت ہے، کھجور کے گچھے کو لا کر مسجد نبوی میں لٹکا دیا کرتے تھے اور وہ اصحاب صفہ ان کھجور کے خوشے میں سے کھجور توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی ہدیہ آتا تھا تو نبی پہلے نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے جاؤ اصحاب صفہ کو کھلا دو۔ ہمارا تعلق اور ہماری نسبت ان اصحاب صفہ سے۔ اللہ نہ کرے حالات بگڑے، لیکن کرونا وائرس کی وبا نے حالات بہت خراب کر دیے تھے۔ کتنے مدرسے بند ہو گئے، کتنے طلبہ نے تعلیم کا رخ موڑ دیا، کتنے لوگ ہیں جو کام میں لگ گئے۔ اگر حالات ایسے آتے ہیں صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے خوشحالی اور آسانی کی دعائیں کرنی چاہیے، گھبرانے کی بات نہیں۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے خوشحالیاں نہیں دیکھی، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ ہے، یا حضرت سمیہ ہوں، یا حضرت حمدہ رضی اللہ عنہ ہے، یا دیگر صحابہ کرام جنہوں نے خوشحالی نہیں دیکھی، قربانی دی، شہید ہوئے، لیکن ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں پھر اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے 13 سال کی زندگی میں نبوت کے بعد کیسے کیسے حالات سے دوچار ہوئے، مدینے میں بھی پریشانیاں آئیں، لیکن چند سالوں کے بعد پھر خوشحالیاں آئیں۔ اگر حالات بگڑتے ہیں اللہ سے رجوع ہوئیے، دعا کیجئے، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ مخلص ہیں دنیا کے لحاظ سے چاہے آپ غریب ہو جائیں، لیکن آخرت کے لحاظ سے آپ سے بڑھ کر آپ کے ہمسروں میں کوئی مرتبے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، آخری بات میں نے 4 باتیں آپ سے کہیں۔ پہلی بات یہ کہ مقصد کو سامنے رکھیے، دوسری بات اخلاص پیدا کیجیے، تیسری بات اپنے جوہر کو پہچانیے، چوتھی بات محنت کیجیے، آگے بڑھتے رہیے۔ حالات خراب ہو سکتے ہیں، ہم تو یہی دعا کریں گے حالات اچھے سے اچھے رہیں، لیکن اگر گڑبڑ ہو تو اپنے رشتے کو پہچانیے کہ ہماری نسبت کن لوگوں سے جڑتی ہے، ہمارا تعلق کن لوگوں سے۔ ان مدارس کا تعلق اصحاب صفہ سے اور اس سے آگے بڑھیے تو مکہ مکرمہ کے دار ارقم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ ہمارے ان مدارس کا تعلق دار ارقم سے ہے۔ اس کے بعد آئیے تو مسجد نبوی سے، اصحاب صفہ سے اپنی نسبت کو پہچانیے۔ اور آخری بات دوستو یہ کہ ہر چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تعلیم کے بھی کچھ آداب ہیں۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت ہو چکا ہے، بس میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ تعلیم کے آداب ہوتے ہیں، اساتذہ کی بھی آداب ہیں، چاہے وہ آپ کے نگراں ہوں یا نگراں نہ ہوں، آپ کے درجے کے استاد ہوں یا آپ کے درجے کے استاد نہ ہوں، وہ مدرسے کے استاد ہیں۔ اساتذہ کی بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، درس گاہوں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کتابوں کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، تفصیل اگر بیان کروں تو 1-2 گھنٹے اور بھی لگ جائیں گے۔ میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں، اساتذہ کے آداب ہوتے ہیں، درسگاہوں کے آداب ہوتے ہیں، کتابوں کے آداب ہوتے ہیں۔ آپ دارالاقامہ میں رہتے ہیں، دارالاقامہ کے آداب ہوتے ہیں۔ آپ جس کمرے میں رہتے ہیں اس کمرے میں بڑے ساتھی ہوں گے، چھوٹے ساتھی ہوں گے، اونچے درجے کے ہوں گے، نیچے درجے کے ہوں گے، ان کے بھی آداب ہیں کہ بڑوں سے کیسے ملا جائے اور چھوٹوں سے کیسے ملا جائے۔ آپ کھانا کھانے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بھی آداب۔ آپ جس دارالاقامہ میں رہتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے پیشاب اور پیخانے کے لیے جاتے ہیں، اس کے بھی آداب ہیں۔ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، آداب میں درجات ہو سکتے ہیں۔ انہی آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے دوستو، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔
اور اس کو ادب واجب سمجھیے. آپ دوسرے علوم دنیا کے حاصل کریں جو انسان کی دنیاوی ضرورتیں پوری کرتی ہیں. دنیاوی علوم سے مراد جو دنیاوی ضرورتیں پوری کرتی ہے، ورنہ علم کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ علم دینی اور دنیاوی نہیں ہوتا ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے. تو دوسرے علوم جن سے ہماری دنیاوی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، ان کے آداب کو اگر خیال نہ رکھے تو ڈگری مل جائے گی، عہدہ مل جائے گا، پیسے مل جائیں گے. لیکن یہ جو علم نبوت ہے، اگر ان کے آداب کا خیال نہیں رکھتے تو یہ علم آپ کو صحیح طرح سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. میں بتاؤں آپ کو ایک واقعہ. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، خود ان کے والد صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ میرے لڑکے نے ایک استاد کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. غالباً ہاتھ چلا دیا تھا یا کوئی بدتمیزی کی تھی. جوان لڑکا ان کا جس نے کچھ عرصہ مدرسے میں پڑھا تھا، زہر کھا کر مر گیا. اللہ اکبر، العیاذ باللہ. اگر ہم نے آداب کا خیال نہیں رکھا تو زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا اثر دکھائی پڑ جاتا ہے. کوتاہی ہو گئی، معافی مانگ لیجیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علوم شرعیہ کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ گناہوں سے بچنا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت وکیع، حضرت امام وکیع سے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ میں جو سبق یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں. انہوں نے نصیحت کی تھی کہ گناہ سے بچو. شعر ہے، دو اشعار ہیں. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی. فرمایا گناہ کو چھوڑ دو، اس لیے کہ علم جو ہے اللہ کا نور ہے، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں ملتا ہے. اس موبائل نے، جس موبائل کو ہم اور آپ اپنے جیب میں رکھتے ہیں، یقیناً یہ موبائل بہت مسائل کو حل بھی کرتا ہے، لیکن یہ موبائل فتنہ بھی پیدا کرتا ہے. اس موبائل نے اچھے بزرگ طالب علم کو بھی تقوی و طہارت میں ننگا کر کے رکھ دیا ہے. وہ لحاف کے نیچے موبائل دیکھتے ہیں، اگر مولوی صاحب نے پکڑ لیا تو کہتے مولانا کتاب پڑھ رہا تھا، اور حقیقت میں وہ کچھ اور، بلکہ کسی اور دنیا کی وہ سیر کر رہے تھے. اس موبائل نے بہت فتنہ پھیلایا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ آداب کو ملحوظ رکھیے. ان آداب میں سے ایک ادب یہ کہ گناہوں سے بچا جائے، تبھی اس علم کا صحیح فائدہ اور صحیح نور ہمیں حاصل ہوگا. 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو یعنی ہمیں عمل کی توفیق عنایت فرمائے. پھر آپ تمام حضرات کو، اور جہاں تک میری یہ بات، میرا یہ پیغام پہنچ سکتا ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.